औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफसियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ और वो है शुगर के मरीज़ों का एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल। अब ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पे आम तौर पर बात नहीं की जाती, लेकिन इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान में जब शुगर की तशख़ीस हो जाती है तो फिज़िशियन उसको शुगर की दवाइयाँ दे देते हैं और जो साइकेट्रिक साइड होती है उसकी, वो फिज़िशियंस मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स छोड़ देते हैं। इसलिए कि एक तो उनको उस बात की ट्रेनिंग नहीं होती और उनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं होता। दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि मेरा काम सिर्फ़ शुगर का इलाज करना है, बाकी चीज़ें वो टच नहीं करते। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि किताबों में है, जो कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो शुगर के मरीज़ जिनको शुगर के साथ एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, अगरचे उनको एंटी डिप्रेसेंट्स का डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं कि वो उनकी शुगर को कंट्रोल करे, लेकिन वो उनकी ओवरऑल मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। तो जब किसी इंसान को शुगर हो जाती है तो उसको दवाइयों के साथ कंप्लाइंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जैसे डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी होती हैं उस तरह अद्वियात का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह अपनी खुराक का ख़्याल करना ज़रूरी होता है, वर्जिश का ख़्याल करना ज़रूरी होता है, नींद का ख़्याल करना ज़रूरी होता है, अपनी लाइफ़स्टाइल में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत उसको पड़ती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो उनको साथ में शुगर होती है, लेकिन उनको शुगर के लिए इलाज देने वाले डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं दी होती। तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से इनडायरेक्टली शुगर में मॉर्बिडिटी यानी बीमारी का बोझ, जो बीमारी आपके जिस्म पर असरअंदाज होती है और आपको जिस तरह अफेक्ट करती है उसको भी बढ़ाती है, और मॉर्टेलिटी कि शुगर की वजह से मौत जो होती है उसको भी कंट्रोल करती है। तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए कि मॉर्बिडिटी कम हो, आपको शुगर की वजह से बीमारी का बर्डन आपके ऊपर ना आए, आप ज़हनी तौर पर शुगर की वजह से मुतासिर ना हों, इसलिए कि शुगर एक बहुत सीरियस बीमारी है और जब भी किसी को शुगर की तशख़ीस होती है तो वो परेशान हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त का कहना है, ही इज़ अ रूमेटोलॉजिस्ट, मुझे उनका एक जुमला बहुत पसंद आया कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई बीमारी होती है, कोई जिस्मानी बीमारी, तो आप समझ लें कि उसके साथ साइकियाट्रिक इलनेस होगी। तो शुगर के साथ डिप्रेशन का होना एक लाज़मी जुज़ है। हाँ, वो कोई एक्सेप्शनल केस होगा जैसे वसीम अकरम के उसको शायद डिप्रेशन ना हो और वो इतने सालों से डायबिटीज़ के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अक्सरियत हमारे माशरे में लोग जो होते हैं वो शुगर के साथ उनको डिप्रेशन हो जाती है और फिर उस डिप्रेशन की वजह से वो अपनी अद्वियात भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, शुगर की अद्वियात, और उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनका मूड भी डिस्टर्ब रहता है, वो अपनी बीमारी को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर पाते और वो ये चाहते हैं कि वो कम से कम अद्वियात और कम से कम मेहनत पर अपनी शुगर पे काबू पा लें। यानी उनके लिए शुगर का बर्डन उठाना एक मसला बन जाता है और वो ज़हनी तनाव में आ जाते हैं। तो बतौर साइकियाट्रिस्ट हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई शख्स शुगर का मरीज़ हो और उसकी बीमारी लंबी हो, यानी काफ़ी अरसे से हो, तो उसको शुगर की कॉम्प्लिकेशंस यानी आँखों पे जो असरात होते हैं या स्ट्रोक या दिल की बीमारियाँ
یا گردوں پہ اثرات یا ذہن پہ اثرات، وہ کمپلیکیشنز کم کرنے کے لیے اس کو لازمی طور پر ڈپریشن کے لیے اس کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے 2 چھوٹے سے سوال ہیں، اگر وہ پوچھے جائیں تو وہ آپ کو کلو دے دیتے ہیں، آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ اس انسان کو ڈپریشن ہے یا نہیں۔ اب ہمارے کتنے فزیشین یا ڈائبٹالوجسٹ کولیگز یہ کرتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن 2 مین کویسچنز ہیں، اگر آپ وہ پوچھ لیں مریض سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس انسان کو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ ساتھ میں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اور وہ 2 سوال ہیں، کیا آپ کا دل موسٹ آف دا ڈے یعنی سارا دن اور مینی ڈیز آف دا ویک یعنی کئی دنوں تک ہفتے میں خراب رہتا ہے؟ مور دین 2 ویکس کا مطلب ہے کہ 2 ہفتوں میں روزانہ کئی گھنٹے، اور یعنی 2 ہفتوں میں آپ کا روزانہ کئی گھنٹوں تک موڈ بغیر کسی وجہ کے خراب رہتا ہے، یعنی آپ اداس فیل کرتے ہیں، آپ اداس محسوس کرتے ہیں، آپ کو خفگی ہوتی ہے، یہ نمبر 1 کویسچن ہے۔ نمبر 2 ہے کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو پہلے آپ کرتے تھے، جو کہ آپ کو پسند تھی، سیر کرنے جانا، سائیکلنگ کے لیے جانا، دوستوں سے ملنا ملانا، آپ کی جو بھی پسند کی ہابیز تھی وہ کرنا، کیا آپ اب ان کو انجوائے نہیں کرتے؟ اسے کہتے ہیں انہیڈونیا، یعنی ان چیزوں سے جن سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پلیزر ملتا تھا، آپ کو سکون ملتا تھا، آپ کو مزہ آتا تھا، اب کیا وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ دونوں سوالوں کے جواب نہیں میں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ مریض کو ساتھ میں ڈپریشن ہے، تو آپ ایسے مریض کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ لازمی ڈالیں گے۔ تو ہم اپنے پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں، اور جتنے بھی پیشنٹس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈپریشن ہوتی ہے، تو ان کی موربیڈیٹی یعنی بیماری کا بوجھ ان پہ کم ہوتا ہے، اور مورٹیلٹی ان کی ڈیتھ ڈیو ٹو شوگر کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کو بھی نارمل طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور وہ شوگر کو موت کا پروانہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک بیماری سمجھ کر اسے ڈیل کرتے ہیں، اور اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا، اپنی ذہنی صحت کا، اپنی روٹین کا، اپنی زندگی کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے جس پہ اگر توجہ دی جائے تو وہ لوگ جو کہ شوگر کے شکار ہوتے ہیں ان کی زندگی پہ بڑے اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شوگر ایک بالکل ایک وبا کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس شخص سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو شوگر کی کہانی سنائے گا، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو انجانے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہے، وہ انجانے میں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اور بائی چانس کسی ڈاکٹر کے تھرو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو تو شوگر ہے، اور وہ آلریڈی شوگر کی بہت ساری کمپلیکیشنز ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ ان کمپلیکیشنز کو مختلف چیزوں سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، کمزوری سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، یا مختلف باتوں سے جوڑتے ہیں۔ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جسم کے ہر حصے کو افیکٹ کرتی ہے، اور جب تک اس کو پراپر ٹیسٹوں کے ذریعے اس کی تحقیق نہ کی جائے تو یہ بیماری اکثر یعنی خاموشی میں وار کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو شوگر کی ساری علامات ہوں گی، پیاس زیادہ لگے گی، بھوک زیادہ لگے گی، ویٹ لاس ہوگا، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ بہت سارے پیشنٹس کو صرف پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے۔ شوگر کی ایک کمپلیکیشن ہے کہ شوگر کے مریضوں کو بار بار شوگر پیشاب کی انفیکشن ہوتی ہے، اور وہ اپنے پیشاب کی انفیکشن کے فکر کے چکر میں اپنا علاج کرواتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی ہوتی ہے شاید ان کی کہ ان کے ڈاکٹر جس سے وہ علاج کرواتے ہیں انہوں نے کبھی شوگر کی طرف نہیں سوچا ہوتا، یا وہ خود اس طرف نہیں سوچتے، یا پھر وہ شوگر جیسے لفظ کو اپنے اوپر لیبل کو لگانا نہیں چاہتے، اور پھر جب ایک دن ان کو پتہ لگتا ہے تو ان کی شوگر
کافی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے۔ تو میں نے جو 2 سوال بتائے کہ کیا آپ کا دل ہفتے میں روزانہ کئی گھنٹوں تک 2 ہفتے تک بغیر کسی وجہ کے اداس یا خفا ہوتا ہے اور آپ کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، آپ کی یادداشت پہ فرق آتا ہے یا آپ کی نیند میں فرق آیا ہوا ہے، یہ کویسچن۔ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ اپنی وہ ایکٹیویٹیز جن کو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے، جو زندگی میں آپ کو اچھی لگتی تھی، بہت سارے لوگوں کی ہابیز ہوتی ہیں، کوئی شکار پہ جاتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا ہے، وہ ان سے رہ جاتی ہے، ان کا ان میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو اگر یہ 2 سوال پازیٹیو ہیں تو آنکھیں بند کریں اور پیشنٹ کو SSRI اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈال دینا چاہیے۔ ایسے پیشنٹ کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ نہ ڈالنا ان کے شوگر کے علاج کو انکمپلیٹ چھوڑ دینے والی بات ہے۔ تو میں اپنے کولیگز ڈاکٹرز کی کوئی مخالفت یا جنگ پہ نہیں اترا ہوا ہوتا کہ جب میں کہتا ہوں کہ وہ سائیکیٹرک پرابلمز کو ڈیل نہیں کر پاتے، دراصل ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اپنے مریضوں کی میڈیکل پرابلمز میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ سائیکیٹرک پرابلمز کو اگنور کر جاتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ سب ڈاکٹرز کو یہ بات ماننی پڑے گی اور اس حقیقت کو قبول کرنا پڑے گا کہ سائیکیٹری کوئی مائنر اسپیشلٹی نہیں ہے، سائیکیٹری ایک میجر اسپیشلٹی ہے، اور کسی بھی بیماری کا شکار مریض کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوگا۔ میں اپنے دوست کا وہ جو جملہ ہے وہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی جسم میں کوئی بیماری ہوگی تو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک النس ساتھ میں شروع ہوتی ہے، اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک انفارمیشن ملی ہوگی، اور میں نے یہ ویڈیو خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن میں نئی شوگر تشخیص ہوئی ہے، یا جن کو شوگر ہے اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کو ساتھ میں ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ بھی لینی چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور جاتے جاتے میرا پیغام ہے کہ اپنے دل و جان، اپنی روح کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ آپ نظر رکھیں، ان سے پوچھا کریں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا شخص خاموشی میں کس بیماری سے گزر رہا ہے، اور ان میں سے پھر کون سی خاموش نفسیاتی بیماری ان کو ہوئی ہے اور وہ ان کی زندگی کو خراب کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ بہت ثواب کا کام کریں گے اور نیکی کا کام کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل میں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔